بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب، آج ہم جنات اور شیاطین کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہ جو ہمارا پیریڈ ہے یہ تاریخ اسلام کے بارے میں ہے۔ تو شخصیات کی تاریخ سے پہلے ہم لوگ کائنات کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو بیان ہے وہ جنات اور شیاطین کے بارے میں ہے۔ مختلف کتابوں سے فتح وجات سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو ذرا سمجھیں، قریب ہوں، سمجھ تو آئے کہ جنات اور شیاطین کیا ہیں۔ یہ قانون شریعت جو ہمارے پاس کتاب ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کتاب آپ کی اسٹڈی میں ہونی چاہیے، اور ہر طرح کا آپ کو سوال کا جواب اس کتاب سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری کتاب ہے، یہ طالبات کے لیے ہے، طالبات کو عالمہ بنانے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب بھی میں آپ کے گروپوں میں بھیج دیتا ہوں، اگر آپ مجھے یاد دلائیں تو میں تو آپ کو ہر ہفتے کہہ دیتا ہوں، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہتا پھر بعد میں، یاد کروائیے گا۔ یہ اچھی کتاب ہے اور مختصراً آپ کو ہر چیز کا سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ جن کا بیان جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، بس یہ ایک جملہ ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہونا چاہیے جنات کے بارے میں۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، جو جنات میں شریر اور بدکار ہوتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، سنی بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی کوئی قوت کا نام ہے تو یہ کفر ہے، یہ الگ سے مخلوق ہیں باقاعدہ طور پہ، آپ نے یہ نہیں بولنا۔ تو یہ آسان الفاظ میں جو ہمارا مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے جنات اور شیاطین کے بارے میں، وہ آپ کو میں نے ایک ہی پیراگراف میں بتا دیا ہے۔ دوسری جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ بہار شریعت۔ بہار شریعت فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو سارے دلائل وغیرہ مل جاتے ہیں فقہ حنفی کے حوالے سے، لیکن اس میں شروع میں کچھ عقائد اور تاریخ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے جن سے آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کا بیان۔ عقیدہ نمبر 1 مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سورہ الحجر میں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جان، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ ابل جن کہ آدم، یہ جو جان ہے یہ جنات کا ابا ہے، جیسے کہ آدم لوگوں کا بابا ہے۔ او ہوا ابلیس، یا پھر جان ابلیس کا نام ہے۔ خلقناہ من قبل، یعنی کہ ہم نے آدم سے پہلے اس کو پیدا کیا تھا جان کو۔ من نار السموم، یعنی کہ ایسی آگ سے جو شدید گرم تھی، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ، تو یہ پہلا عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا۔ دوسرا، ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا، یہ لطیف جسم ہے نا، لطیف کا مطلب یہ لطیف بہت خوبصورت لفظ ہے، کسی چیز کے بارے میں لطافت پائی جاتی ہے ان کے اجسام میں، اس لیے یہ لوگ اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسانوں کی طرح ذی عقل اور ارواح اور اجسام والے ہیں۔ ان میں توالد
اور تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی نسل بھی بڑھاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے جنات کے بارے میں ہمارا۔ نیچے دلائل لکھے ہیں سر۔ عقیدہ نمبر 2، ان میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار شیطان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور بدعقیدہ لوگ بھی ہیں ان میں، اور ان میں فاسقوں کی تعداد انسان سے زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر 3، ان کے وجود کا انکار کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ کوئی قوت کا نام ہے، بدی کی قوت کا نام ہے، یہ شیطان اور جن کہلاتے ہیں، تو یہ کفر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، باقاعدہ سے مخلوق ہیں یہ۔ اللہ، یہ نیچے سارے دلائل ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، بس اتنا ہی انہوں نے لکھا ہے مختصراً جنات کے بارے میں عقیدہ، اور شیطان جو ہے یہ جنات کی ہی ایک قسم ہے۔ یہاں کچھ فتاوجات لکھے ہیں، پھر میں تفسیر ابن کثیر، اپنا تفسیر تاریخ ابن کثیر کی طرف بھی آتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے کہ شیطان مردود ہونے سے پہلے فرشتوں کو پڑھاتا تھا؟ کیا یہ فرشتوں کا استاد ہے؟ اب اس بارے میں ذرا دو رائے دیکھیں۔ ابلیس ملعون ہونے سے پہلے عبادت گزار، عالم اور فرشتوں کی جماعت کا رئیس تھا۔ اس حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ابلیس فرشتوں میں سب سے زیادہ معززین میں اور ان کے سب سے معزز قبیلے سے تھا، وہ آسمانوں کا محافظ تھا، اس کے پاس آسمان دنیا کی حکومت تھی اور اس کے پاس زمین کی حکومت تھی۔ یہ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قتادہ سعید بن المسیب سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان دنیا میں موجود تمام ملائکہ کا سردار تھا۔ یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین سے روایت کر رہے ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا ان ابلیس کا حی من احیاء الملائکہ یقال لهم الجن خلقوا من النار السموم وخلقت الملائکہ من النور، ملائکہ نور سے تھے اور یہ آگ سموم سے تھے، سخت گرم آگ سے تھے۔ وکان اسمہ بالسریانیہ عزازیل، شیطان ابلیس کا جو نام تھا سریانی میں اس کو عزازیل کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو حارس بولتے ہیں، حارس۔ ویسے حارس نام رکھنا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن حارس نام رکھ سکتے ہیں، ایک حدیث شریف میں ہے کہ حارس نام رکھ سکتے ہیں۔ حارس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا، محنت کرنے والا۔ اگر یہ اس کے آخر میں سا ہو، سا، تو حارس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنے والا، محنتی۔ اور اگر یہ سین سے ہو حارس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار، نگہبان، نگران، اس کو حارس بولتے ہیں۔ وَكَانَ مِنْ خزان الجنہ، یہ جنت کے خزانہ داروں میں سے تھا۔ وَكَانَ رئیس ملائکۃ السماء الدنیا، اور یہ آسمان دنیا کے ملائکہ کا رئیس تھا۔ وَكَانَ لَهُ سلطانها، اور یہ سلطان تھا، اس کی سلطنت تھی یہ سارے۔ وہ سلطان الارض، اس کے زمین پہ بھی چلتی تھی، اس کی ابلیس کی، عزازیل کی۔ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ الْمَلَائِكَةِ اجتہادا، اور یہ اجتہاد میں ملائکہ میں سب سے بڑا تھا علم میں۔ وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور علم کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا تھا۔ ہاں، وَكَانَ يُسَوِّسُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَأَى لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ شَرْفًا وَعَزْمًا فَذَلِكَ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى الْكُفْرِ فَعَصَى اللَّهَ فَمَسَخَهُ شَيْطَانًا رَجِيمًا۔ اس نے ذرا دیکھا، زمین و آسمان میں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اپنا تو اپنی بڑائی اس نے دیکھی، اپنا شرف دیکھا، اپنی عظمت دیکھی، تو اسی چیز نے اس کو کفر کی طرف گھسیٹا، اپنے آپ میں مبتلا ہو گیا، اپنا خود سے محبت کرنے لگ گیا اور اپنی عظمت کا اقرار کرنے لگ گیا۔ بس اسی لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی رجیم کر دیا، مردود شیطان بنا دیا۔ یہ علامہ قرطبی نے سارا لکھا تھا جو ہم کو پڑھایا ہے۔ اسی طرح یہی ساری باتیں آگے بھی ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس علم وافر مقدار میں تھا، جس کو سکھانے والی خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دلیل میں قرآن پاک کی اس آیت کو ذکر کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم، اس میں خود فرشتوں کی طرف سے اقرار موجود ہے کہ ہمارا علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں درمیان میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا عالم الملائکۃ الابرار میں ہے، یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ بھی علامہ قرطبی نے فرمایا شاید۔ اچھا، اور نیچے جو ہے علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں نا، ان کو جو بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا بغیر کسی واسطے کے، اللہ نے ہی علم کو علم دیا۔ اور شیطان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو وسوسہ ڈالے اور فرشتوں کو گمراہ کر سکے، نہیں نہیں، اس کا کوئی راستہ نہیں چلتا۔ اور یہ صرف بشر پر، انسانوں پر مسلط ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے انسانوں کو۔ بس یہ بات یہ رکھے کہ وہ جو ملائکہ ہیں وہ اس کے چنگل سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی نے فرمایا۔ ابلیس شروع میں تمام فرشتوں کا سردار اور معلم تھا اور سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ 7 زمینوں اور آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ خالی نہیں بچی تھی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر جب اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ہوا تو اس سرکشی کا مظاہرہ کیا اس نے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، شیخ رومی نے یہ بات بلا سند بیان کی ہے اور ہمیں کافی تلاش کے بعد اس کا کوئی حوالہ نہیں مل سکا، اور تفصیل کی روح سے ابلیس کو فرشتوں کا معلم یا استاد قرار دینے کی تذکرہ معتبر روایات میں نہیں ملتا، لہٰذا جب تک کوئی معتبر روایت مل جائے اسے بیان کرنے سے احتراز کریں۔ تو یہ سارے تفاسیر میں تو لکھا گیا ہے، اور تفاسیر سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو تھا شیطان یہ چیزیں پڑھاتا تھا، سب سے بڑا عالم تھا۔ یہ علامہ مودودی سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا، شیطان کے متعلق میرے پاس کوئی ذریعہ معلومات قرآن اور حدیث کے سوا نہیں ہے۔ اس ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ شیطان محض کسی قوت کا یا انسان ہی کے کسی رجحان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جنوں میں سے ہے، مخلوق ہے، اور جن ہماری طرح ایک مستقل مخلوق ہے جس کا ہر فرد انسان کی طرح ایک شخصیت، پرسنالٹی رکھتا ہے۔ اس کی معیشت اور اس کے مشاغل اور توالد اور تناسل وغیرہ کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس کو ہمارے جسم اور پر قبضہ کر کے ہم سے بالجبر کوئی کام کرا لینے کے اختیارات نہیں دیے گئے، وہ صرف ہمارے نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے یا وساوس اور شبہات ڈالنے کا کام کر سکتا ہے بس، اور ہم چاہیں تو اس کی ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتے ہیں، نیکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے ہمیں، اور اگر ہم گمراہ ہو گئے تو یہ ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم نیک رہے، لیکن بعض اوقات انسان شیطان کی مان لیتا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا سوال کیا گیا انہی سے، تو انہوں نے کہا شیطان جنات سے کوئی الگ مخلوق نہیں، شیطان جنات ہی میں سے ہے، بلکہ جنوں میں جو سرکش اور کافر ہوتے ہیں وہ شیطان ہی تو کہلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات کبھی کبھی کسی انسان کی صورت، کبھی سانپ، کبھی کتے کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اس وقت انہیں سب دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ جنات کا اپنی صورت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نظر میں ایسی قوت پیدا کر دے جس سے جنات کو دیکھنا ممکن ہو، پھر دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے یہ قدرت دی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے انسان پر اثر انداز ہو، پریشان کر سکتے ہیں انسان کو، لہٰذا کسی پر جنات کا تسلط ہو یہ بات بعید نہیں ہے۔ تاہم بیشتر لوگ اس سلسلے میں صرف شکوک اور شبہات اور وسوسوں میں مبتلا ہیں۔ ایسے افراد کو صبح و شام کے اذکار، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زید کی بیوی بہت پریشان ہے، کسی نے سوال کیا، وہ اکثر کہا کرتی ہے کہ میں جنات میں سے ہوں، کیا دراصل جنات اور شیطان انسانوں کو لگتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں کہیں اس قسم کی کوئی چیز آئی ہے؟ جواب، انسان میں جن اور شیطان کا داخل ہو جانا ممکن ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ جو شیطان ہے یہ انسان میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتی ہے، حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔
ایک اور سوال بھی آیا تھا، جن عورت میں آ سکتا ہے یا نہیں، اور بیل وغیرہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ دیا آ سکتا ہے، بیل وغیرہ بھی بن سکتا ہے، جنات میں طاقت ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون ہونے سے پہلے عبادت گزار تھا، عالم اور فرشتوں کی جماعت کا رئیس تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی میں بھی یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے پاس علم وافر مقدار میں ہے، اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ دلیل میں قرآن میں موجود ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب فرشتوں کو اللہ نے کہا نا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سبحانکا، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تم نے ہمیں عطا کیا میرے رب، ہمارے رب، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے سکھایا، علم دیا تھا ان کو، فرشتوں کا اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی کمال نہیں تھا شیطان کا۔ شیطان ایک فتویٰ ہے جس میں انہوں نے کہا شیطان استاد نہیں تھا، اور فرشتوں کو اللہ پاک کے علاوہ کسی معلم کے کسی درجے میں حاجت بھی نہیں ہے۔ ابلیس، اچھا ایک اور میں لکھتے ہیں کہ ابلیس شروع میں تمام فرشتوں کا سردار اور معلم تھا، اور سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کرتا تھا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے بیانات اس میں آ رہے ہیں۔ دیوبند کا بھی ایک فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا شیطان، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا ہے، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے حکم الہی کا بے وجہ تکبر انکار کیا، اور حکم الہی کو خلاف حکمت اور مصلحت اور موجب آر سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ شیطان نے، ابلیس نے، یہ نہیں ہے کہ صرف سجدہ ہی نہیں کیا، وہ بولا، شیطان بولا بھی، ایک غلطی کی، سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد اکڑ بھی گیا، شیطان ظالم اکڑ گیا، اور کہتا ہے وہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اچھا ہوں اس سے، میں تو اس سے بڑا ہوں، اور یہ اور وہ باتیں بھی کرنے لگ گیا، اصول بتانے لگ گیا اللہ کو، اور اللہ سے بحث کرنے لگ گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ابلیس لعین نہ تو فرشتوں کا معلم تھا، اور نہ ہی فرشتوں کو اللہ کے سوا کسی معلم کی ضرورت ہے۔ البتہ ابلیس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زبردست عالم اور عبادت گزار تھا، علم اور معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، لیکن حکم خدا نہ ماننے کی وجہ سے راندائے درگاہ ہو گیا، اور جن بعض روایات میں ابلیس کے معلم ہونے کا ذکر ہے وہ بظاہر معتبر نہیں ہمارے پاس۔ چلو، لیکن وہ عالم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس تمام مذاہب کی کلیات اور جزیات اور دیگر بہت سی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے لغوی معنی میں اسے عالم بمانا جانکار کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فتویٰ کا جواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آیت کریمہ میں علمن سے صرف علمن بمانا جانکار مراد نہیں، بلکہ مراد وہ اہل علم حضرات ہیں جو معرفت خداوندی رکھتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو، اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہو اس کو اس سے نفرت ہو جائے۔ اور آخری بات، بعض کتابوں میں ابلیس کے لیے جو معلم الملائکہ کا لفظ آیا ہے، بعض محققین نے یہ فرمایا کہ معلم لام کے زبر کے ساتھ پڑھا کرنا چاہیے، معلم، یعنی ابلیس فرشتوں کا تعلیم دیا ہوا ہے، ابلیس کو فرشتوں نے پڑھایا ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ یہاں پہ ہے فتاوی رضویہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ابلیس ابتدا میں معلم الملکوت تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ شیخ احمد بن محمد رومی حنفی فرماتے ہیں، ایک کتاب لکھی ہے مجالس الابرار، اس میں ابلیس شروع میں تمام فرشتوں کا سردار اور معلم تھا، اور سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کیا کرتا تھا۔ اسی میں ہے، لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پر شیطان کے معلم الملکوت ہونے کا ذکر ہے، فتاوی رضویہ میں، ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی ان کا فتاویٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں عالم دین وہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہبیوں کے علماء دین نہیں ہے، تو ہندوؤں میں پنڈت اور نصارہ میں پادری ہوتے ہیں۔ اور ابلیس کتنا بڑا عالم تھا جسے معلم الملکوت کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ واقعی معلم طائفہ نے بغلامی معلم الملکوت ہمارے مولا پر کذب و عیوب کا افتراء منقود کیا۔ ایک اور مقام پر روحوں کا بلانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا امتحان بہت آسان ہے، جن علوم سے یہ عامل آگاہ نہ ہوں ان کے کسی جاننے والے کو روح بلائے اور ان علوم کا سوال کیجئے۔ یہ اصل میں عملیات کے بارے میں ہے۔ اس طرح فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا گیا تھا کسی سے کہ مرتد استاد کا شاگرد پر کیا حق ہے، تو اس کے جواب میں ارشاد آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے استاد کا اپنے شاگرد پر وہی حق ہے جو شیطان لعین کا فرشتوں پر ہے، کہ فرشتے اس پر لعنت بیچتے ہیں اور قیامت کے دن گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی نزع کا وقت آیا تو شیطان آیا۔ اس وقت شیطان پوری جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس میت کا ایمان سلب ہو جائے، اگر اس وقت پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ بات سمجھے؟ آخری وقت میں شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت گمراہ ہو گیا نا تو توبہ کی توفیق بھی اس کو نہیں ملے گی اور مر جائے گا۔ اچھا، اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے عمر بھر مناظروں مباحثوں میں گزاری، ٹھیک ہے، شیطان اب کس کے پاس آیا ہے؟ امام فخر الدین رازی کے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اتنے بڑے عالم ہیں اور فلسفی ہیں، ان کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم نے مناظر اور مباحثوں میں وقت گزارا ہے، علم میں گزارا ہے، تو خدا کو بھی پہچانا کیا؟ آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ نے ایک دلیل قائم فرما دی، آپ نے ایک آیت بتائی، وہ خبیث معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ انہوں نے دوسری دلیل قائم کی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں حضرت نے قائم کی اور اس نے سب توڑ دی۔ اب یہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوس آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ نے آواز دی، کہا یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ یہ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے معلم الملکوت لکھا ہے کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا اور یہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو عالم تو ہر مذہب میں ہوتے ہیں نا، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، پادریوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، تو ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ اگر استاد ہی گمراہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے فرشتے کریں گے نا اپنے استاد کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، کہ گھسیٹ گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جائیں گے اور ہمیشہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے بد مذہب استاد کے ساتھ۔ بہرحال یہ بھی ایک فتویٰ تھا، میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اچھا جی۔ حضرت علامہ ابن کثیر، یہ تاریخ ابن کثیر میں یعنی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ذکر تخلیق جنات اور قصہ شیطان، اس کے نام سے ایک ٹائٹل، ایک پورا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تو میں نے جان کو مارج سے، آگ کے مارج سے پیدا کیا۔ لڑنے کی لڑنے کی لڑنے کی ادھر کیے ہاں، وہ لڑنے کی، یہ جو ممار جن کے بارے میں ہے کہ اسے پیدا کیا عبداللہ ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، حسن بصری اور متعدد دیگر علماء دین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا جنات کو، خالص، ایک اور روایت میں ہے کہ خالص آگ سے پیدا کیا، خالص آگ سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ گرم تھا، نار سموم سے، دیکھیں نار سموم سے، یہ باد سموم کا نام سنا ہوگا،
باد سموم وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو گرم ہوتی ہیں۔ تو اب یہ تو اصل کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے جنات کو اس سخت گرم آگ سے پیدا کیا جو خالص آگ تھی، اس سے پیدا کیا، اور انسان کو میں نے کھنکتی اور جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا، ہم نے تخلیقی ملائکہ اور اس کے اوصاف کے ضمن میں حضرت زہری کے توسط اور عروہ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے حدیث نبوی درج کی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نور سے ہیں، جنات آگ سے ہیں، اور حضرت آدم اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اکثر علماء تفسیر کا بیان ہے کہ جنات آدم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان سے یعنی جنات سے قبل زمین پر حنون اور بنون شریر ارواح اور بلاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ یہ دیکھ لیں آپ، زمین پر حنون اور بنون یعنی کہ شریر ارواحوں نے اور بلاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جن کو مسلط کر دیا، جنات آ گئے ان کے اوپر، وہ جو روحیں تھی اور بلائیں تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسلط کر دیا، ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے ان حنون اور بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لی جنات نے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حسب منشا تخلیق کائنات سے فارغ ہوا اور عرش پر میزان قائم فرما چکا تو ابلیس کو فرشتگان آسمان دنیا کا سربراہ بنا دیا۔ اب یہ علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ ابلیس کو فرشتے جو آسمان دنیا والے فرشتے تھے نا ان کا سردار بنا دیا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے۔ خازن، خازن، جنت کے خازن تھے، وہ جو ہوتے ہیں، جو خازن کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، خزانے دار، خزانوں والے۔ اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ لی تھی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سر گروہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے نا، اگر آپ کسی کو مانیٹر بناتے ہیں نا اپنے کلاس میں، سی آر بنا دیتے ہیں تو وہ بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کو ایسے چو بنا دو نا تو دیکھو اس کے شر دیکھو، تو وہ جو کارکن ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر سے بہت آگے چلا جاتا ہے، تو اس کو اللہ پاک نے عزت دی تو وہ جناب یاری کہیں اور ہی پہنچ گیا، اور اسی سے پھر اللہ کی نافرمانی کر دی، خود کو اس نے بڑا دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے فرشتوں کی معیت میں ابلیس کو وہاں بھیجا، اور ان سب نے ان مفسد اور زمین پر ہلاکت خیزیوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور یوں معصیت کے اس ارتکاب سے قبل ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اس وقت ان زمین پر رہنے والے فرشتوں میں جنہیں جن کہا جاتا تھا بلحاظ اجتہاد، قوت اور علم میں ممتاز تھا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا اور وہ 4 پردار بازو رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا۔ 4 پردار۔ ابن حاتم نے اپنی اسی روایت کا مزید استناد حجاج ابن جریج اور ابن عباس سے کرتے ہوئے ابن عباس سے زبانی بتایا ہے کہ ابلیس اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کے عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور آسمان اول کی سلطنت اس کے حوالے کر دی گئی تھی، بلکہ زمین کی سلطنت بھی اسی کے سپر تھی اور وہ سلطان ارض کہلاتا تھا۔ دیکھا آپ نے، سلطان ارض، یہ آج بھی ایسا ہی ہے، کسی کو سیٹ پہ بٹھا دو وہ پتہ نہیں کیا اس کو ہو جاتا ہے، جن چمٹ جاتے ہیں اس کو، وہ پھر خود کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی سیٹ پہ بٹھا دو، آپ دیکھو پھر اس کے اندر نسلی اگر وہ نہیں ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ انتہائی گھٹیا بن جاتا ہے، انتہائی گرا ہوا، اور وہ خود کو ہی جو ہے نا وہ معبود سمجھنے شروع کر دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کو سجدہ کرے، سارے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ جہاں سے گزرے سارے لوگ جھک جائیں، اس کو سلام کرے، عظیم الشان شہنشاہ کہنا شروع کر دے۔ یہ ایسے ہی رہتا ہے، بس کسی کو جھنڈا لگ جائے نا اس کی گاڑی پہ، بس اس کو چسکا لگ جاتا ہے اس چیز کا،
تو یہ دنیا میں نا، یہ حباب کو بتا رہا ہوں، کس کو بتا رہا ہوں میں، یہ مائدہ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں تین چیزیں ہیں سیکھنے والی۔ دیکھو، ایک چیز ہے دولت، دولت کے پیچھے لوگ بہت مر رہے ہیں، دولت دولت دولت، صبح و شام ان کا ایک ہی کام ہے، دولت کمانا، دولت دولت دولت۔ تو ایک ہے دولت، دوسری چیز ہے شہرت۔ شہرت کمانے کے لیے لوگ پیسہ لگا دیتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو ہم لگا دیں شہرت کے لیے۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جیسے دولت تباہ کر دیتی ہے، اس کو غفلت میں رکھتی ہے، نیک کاموں سے دور رکھتی ہے اللہ سے۔ دولت، یہ دولت کی لالچ، ہرس، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت، یہ انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیک جو نا نیک لوگوں سے دور رکھتی ہے، اور نیکی سے دور رکھتی ہے، اور آخرت کی تیاری سے دور رکھتی ہے۔ انسان دولت کمانے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی کمائی، اصل کمائی جو آخرت کی کمائی ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ تو دوسری ایک چیز ہے شہرت، شہرت کے لیے وہ پیسہ جو اس نے بڑی مشکل سے کمایا ہوتا ہے، وہ پیسہ بھی لگا دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ مشہور ہو جاؤں، شہرت شہرت شہرت۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، شہرت کی چاہت، کثرت، شہرت شہرت، وہ زندگی نہیں گزار پاتا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے طاقت، اقتدار۔ اب اقتدار کے لیے لوگ اپنے شہرت کو بھی لگا دیتے ہیں اور اپنے دولت کو بھی لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پاور آ جائے، بس میں سائن کروں تو سب ادھر کا ادھر ہو جائے۔ یہ انسان کی جو ہے نا وہ جو اس کے اندر جو امتحان ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم نے سورہ الکہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، یہ ہم روحانیت کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے ہماری روحانیت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سورہ الکہف جو پڑھتے ہیں اس میں چار بیسیکلی جو ہے وہ چار مضامین ہیں، چار اصول اللہ پاک نے بتائے ہوئے ہیں۔ تو کبھی سلطان دکھایا ہمیں حضرت ذوالقرنین، کبھی وہ باغ والے دکھائے جن میں مال کا جھگڑا پڑا ہوا تھا، اور کبھی ایمان کا جھگڑا تھا تو وہ یہ اصحاب کہف تھے، ان کا جھگڑا دکھایا، کبھی علم کا جھگڑا ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر کا آپس میں ہوا۔ یہ ساری باتیں، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، وہ یہ چار چیزیں یہاں پہ آ گئی اصحاب کہف کے واقعے میں اور یہ سورہ کہف میں۔ تو یہ ہمیں ہر جمعے کو یہ بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے کہ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا میں گم ہو گئے ہیں اور ہم اصل ٹریک سے جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے، بار بار جا کے دیکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں اس سب سے بہترین اس کی ریویژن جو ہے وہ سورہ الکہف میں ہوتی ہے۔ تو آپ ضرور جمعے کو پڑھا کریں، جمعے کے دن روحانیت عروج پہ ہوتی ہے، دنوں کی سردار ہے جمعے کا دن، جیسے آج ابھی شروع ہو گیا ہے جمعے کا دن، تو یہ رات بھی ہے اور یہ کل دن بھی ہے، کل مغرب تک یہ دن رہے گا، سورج غروب ہونے تک یہ دن رہے گا، پاک دن، اچھا دن۔ تو ہم سب کو اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے، سب کو گربان میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ دولت کے پجاری تو نہیں بن گئے، کیا ہم لوگ شہرت کے بھوکے تو نہیں ہیں، کہ نیکی بھی، نماز بھی، مسجد بنوا رہے ہیں تو شہرت کے بھوکے ہیں، صدقات خیرات بھی کر رہے ہیں، لنگر خانے بھی کھولے ہوئے ہیں، تو کیا ہم لوگ شہرت کے بھوکے تو نہیں ہیں، کہ اپنی کمائی ہوئی دولت، محنت کی دولت ہم لوگ اپنی شہرت کے بھوک میں مٹا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں؟ اور کیا اپنی شہرت اور اپنی دولت دونوں کیا ہم اقتدار اور طاقت کے لیے تو نہیں لگا رہے؟ بس یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ میں کہ کیا ہم علم کی وجہ سے اور جانکاری کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، کیا خود کو سپیریئر تو نہیں سمجھ رہے لوگوں سے؟ علم میں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کیا ہم علم کے فتنے میں تو نہیں آ گئے؟ تو ہمیں یہ سارا دیکھنا چاہیے، سارا کا سارا دیکھنا چاہیے۔ تو یہ شیطان مردود، ابلیس، عزازیل تباہ و برباد ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی جگہ بٹھایا اور اس کو سلطان الارض کا لقب دے دیا اور خازن دے دیا، اور وہ سردار ملائکہ بن گیا یا معلم ملائکہ بن گیا۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو سورہ الکہف میں اللہ پاک نے بتائی ہے۔ وہ سارے امتحانات میں فیل ہو گیا شیطان مردود۔ اب اتنا سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی، اللہ کی قربتوں میں رہنے کے باوجود بھی، صحبت صالح یعنی کہ فرشتوں میں رہنے کے باوجود بھی،
اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوا، تو ہم لوگوں نے خاتمہ بالایمان کی ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ زندگی جیسے گزر گئی، اب ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ ابھی کل ہی پرسوں ہی جس کو رات کو میں کلاس میں نہیں لے سکا تھا، تو میں ایک بڑے اچھے بزرگ کے پاس رات گزاری میں نے، تو وہاں بات چلی، بہت ساری باتیں ہوئی، اس میں سے ایک بات میں نے بھی کی، میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری جو ہے وہ زندگی، جو میرے دنیا کی زندگی ہے، جو کہ میں غفلت میں گزار دیتا ہوں اور جو میں گناہوں میں گزار دیتا ہوں، اس کے بلبوتے پہ میری آخرت کو رکھا ہوا ہے، یعنی میری آخرت کا مدار میرے دنیا کا عمل رہ گیا۔ تو میں کہ یہ تو میں تو مارا گیا نا، کیونکہ میں تو دنیا میں جب سمجھا تو میں تو موت کے کنارے پر کھڑا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جا کے سمجھا ہوں تھوڑا بہت حقیقت دنیا اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت، میں تو ابھی کچھ سمجھنے لگا ہوں 40 سال کے بعد۔ تو یہ تو میں تو مارا گیا نا، پھر میری آخرت تو تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو کسی کو چاہتا ہوں اور وہ تو بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، تو اگر میرے آخرت کا مدار اس میرے عمل پہ رکھا گیا تو میں تو گیا۔ تو وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آخرت کا معاملہ بہت نرم ہے، بہت نرم ہے، بہت رحم والا ہے، بہت رحم والا۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ عمل وہاں پہ آپ کے کام نہیں آتا، یہ جو ہمارا عمل ہے دنیا کا، اس عمل سے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو لوگ بھی جائیں گے وہ اللہ کے فضل احسان سے جائیں گے۔ کسی کے ساتھ عدل تو وہ کرے گا، عدل تو اسی کا شیوا ہے، وہ عدل کرے گا، لیکن عدل کے بعد احسان کرے گا اس پہ۔ عدل میں تو کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا، عدل کرے گا، عدل میں وہ اپنا احسان ڈالے گا، اپنا فضل ڈالے گا، اپنی رحمت ڈالے گا، تو تب جا کے ہر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو آخرت میں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ 100 آدمیوں کا قاتل جب وہ نیک لوگوں کی صحبت کے لیے چل پڑا، توبہ کے راستے پہ چل پڑا، اللہ کے راستے پہ چل پڑا، ابھی تو وہ وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، وہ اچھی بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے تھے، اور یہ تو صحیح حدیث شریف ہے نا، تو وہاں پر وہ راستے میں ہی اگر وہ مر گیا تو اس کا فیصلہ جو اللہ نے کیا وہ رحمت والا، فضل والا، احسان والا کیا، اور اس کے لیے وہ بستی قریب کر دی، اور اس کو بستی کے قریب کر دیا، زمین کو سکیڑ دیا اس کی خاطر، اور اس کو جنتی کر دیا۔ اس کا عمل دیکھا ہے تو وہ تو علماء کا قاتل تھا، وہ بڑے بڑے لوگوں کا، 100 بندوں کا قاتل تھا، لیکن اس کی آخرت وہ نیک اور اولیاء اللہ میں وہ اللہ پاک نے اس کو شامل کر لیا۔ تو ایسے تو بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ دنیا میں اس نے کیا کیا اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کیا وہ اٹھے گا، اور کیا اس کی زندگی ہوگی۔ تو پریشان نہ ہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس اس میں آپ نے اللہ کی مانتے رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی، جب بھی آپ کو آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، جب بھی آپ کو حقیقت آشکار ہو گئی، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، رسول کی معرفت نصیب ہو گئی، اپنی معرفت نصیب ہو گئی کہ میں ہوں کیا اور مجھے کہاں جانا ہے، میں کہاں کا راہی ہوں، تو تب اسی وقت توبہ کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑو، بس سرے تسلیم خم کر دو بس اس کے سامنے، وہیں سے تمہاری زندگی شروع ہو جائے گی، اور اسی کو تمہاری زندگی کہنا وہ شروع ہو جائے گا کہ یہاں سے یہ شروع ہوا ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا ہوا تھا۔ حبیب اجمی کے نام سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کرے آپ پڑھیں کبھی ان کے بارے میں، تذکرۃ الاولیاء بڑی پیاری کتاب ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، تذکرۃ الاولیاء، ان میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ویسے تو آپ ہر کتاب میں ان کا ذکر دیکھیں گے۔ حضرت حبیب اجمی وہ سود کھایا کرتے تھے، سود، تو ایک دن انہوں نے سود کا کھانا، کسی نے گوشت دے دیا تو وہ پکایا، مختصر بتا رہا ہوں، اس میں خون آ رہا تھا، خون آ گیا اس میں سے، تو اس کی بیوی نے اس کو ملامت کیا کہ تو سود کھاتا ہے، تو دفع ہو جاؤ، یہ دیکھو یہ تمہاری وجہ سے ہمارا کھانا جو ہے وہ مردار ہے اور حرام ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا، تو وہ جب توبہ کرنے جا رہا تھا، غالباً حسن بصری کی بارگاہ میں جا رہا تھا، یا معروف کر کے، مجھے یاد نہیں ہے کن کی بارگاہ میں جا رہے کہ ہمارے سلاسل میں ان کا نام ہے، ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے
کہ قادریہ میں آپ دیکھیں گے، سلاسل میں دیکھیں گے، ہمارے طریقت کے روحانیت کے سلاسل میں آپ کو حبیب اجمی کا نام دکھائی دے گا۔ تو وہ جب جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے راستے میں، تو بچے آپس میں کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب اجمی آ رہا ہے، اس کی دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں سود خور آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے۔ تو ان کو حضرت حبیب اجمی کو اپنے آپ سے گھن آ گئی کہ یہ بچے دیکھو یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں گناہگار ہوں۔ تو وہ جب گیا حضرت کی بارگاہ میں، وہاں توبہ کیا، جب واپس آ رہا تھا تو بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ہماری دھول ان پہ نہ گر جائے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کیا بنا دیا، اتنے جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں تمہارے، اتنی جلدی میں بدل گیا، میری پہچان بدل گئی، اور میں تمہارے کاغذوں میں نیک لکھا جا رہا ہوں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہیں سے تمہاری زندگی شروع ہو گئی، جہاں تم نے توبہ کر لی، اور توبہ کے دروازے سے تم روحانیت میں، سلوک میں، احسان میں داخل ہو گئے، اور اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہیں سے تم پیدا ہو گئے، وہاں سے وہ تمہارا نہیں پوچھا جائے گا پیچھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، تم نے کیا کیا نہیں کیا، بس ختم۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، جگہ جگہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی یہاں سے شروع ہوگی جہاں سے تم توبہ کر دیتے ہو، اور وہ توبہ اگر 75 دفعہ بھی توڑو گے زندگی میں، تو نئے سرے سے جب بھی توبہ کرو گے مجھے وہیں پاؤ گے، اور مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، تواب الرحیمہ پاؤ گے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ مرنے سے پہلے، اس وقت سے پہلے کہ مغرب سے سورج نکلے، اس وقت سے پہلے کہ ہمارے غرغرے ہوں اور وہ ہم اس وقت جو ہے وہ حالت نزا میں ہو، اس سے پہلے پہلے جب بھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں ہم لوگ، تو ہم لوگ اسی پہ ہمارا جو ہے فیصلہ ہوا کرے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا ساری زندگی کہ اس کے مراد ہم لوگ جب کوئی اچھا آدمی مرتا ہے تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت بنا کے، خواتین ہوتی ہے تو اس کو دلہن بنا کے جو ہے وہ، یعنی فوتگی کے بعد میت کو نا اس کو باقاعدہ سے خوبصورت بنا دیتے ہیں، مہندی بھی لگاتے ہیں بعض، میں نے دیکھا ہے۔ تو عورتیں کرتی ہیں، صفائی ستھرائی کرتی ہے، کہتے ہیں قیامت میں یہ ایسے اٹھے گی، چونکہ یہ دلہن ہے اور کنواری تھی یا ابھی شادی ہوئی تھی، تو اسی طرح اٹھے گی قیامت میں۔ تو یہ معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ ایسے ہی شاید ہوگا۔ اصل میں وہ کیفیت ہے جس میں آپ مرتے ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا تھا ایمان کا، اسی حالت میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اپنا سٹیٹس جو آپ کا ہے، جو آپ کا اس میں جو آپ کا مرال ہو روحانیت میں، وہ ہائی ہونا چاہیے ہمیشہ، جہاں ہوگا وہیں سے آپ کا آخرت کا جو ہے وہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اگرچہ یہ اور مسائل ہیں، لیکن پھر بھی چلو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ شیطان کو دیکھ کے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس ظالم سے، اس ظالم کی زندگی سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو مسئلے نہیں ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات، بعض وہ میرے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ نے شیطان سے سیکھا ہے، شیطان سے سیکھتے ہیں وہ، عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اور یہ باقی لوگ تو چھوڑے نا، وہ شیطان سے سیکھتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بے عقل سیکھنی ہو تو کم عقل کے پاس چلے جاؤ، بے وقوف کے پاس جاؤ، تمہیں عقل آ جائے گی۔ اندازہ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنے ہوتے جو سامنے جو شیطان اس نے کیے ہیں۔ تو لوگ شیطان سے سیکھتے ہیں اور مسلسل سیکھ رہے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بڑے عجیب بات ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر دے ادا سخی چشتی سے محترم خیریت ہے؟ ہاں شکر دے الحمدللہ، بالکل خیر دیتا سخی خدا الحمدللہ، شکر دے تاسو دعاګانې دي. ہاں، شکر. آمین 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 یا رب، ډېر مهرباني. ها ها نه والله ما نه خو بیا هیر شو، سبا به تاسو راځي، سبا به تاسو ته میلو شي ان شاء الله، غم مه کوئ.
Sababa, mila. Sababa. No, sababa. سبا به یو مسله به کلیر کو دا یو مسله چې دا منځ گزاره مخې ته تېرېدل باندې څونه ګناه ده په دې باندې به خیر وکړو دا به ولیکو کنه او دا بله مسله به بیا بلې جمعه به شي ان شاء الله خیر دی دا یو به وکړو ان شاء الله ها ان شاء الله بس غم مه کوئ ښه دی صحیح دی ان شاء الله زه به ولیکم ښایسته به ولیکم ښه ښایسته به ولیکم غم مه کوئ ان شاء الله صحیح شو ان شاء الله صحیح ده نه دې سبا یو به سبا کوم ان شاء الله غم مه کوه سبا کوم ان شاء الله ها جی مہربانی آمین 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 مہربانی جی مہربانی السلام علیکم معذرت وہ ہمارے بہت بزرگ تھے تو کال کر دی میں نے کہا چلو لے لوں میں ریسیو کر لوں وہ دو مسئلے پوچھ رہے تھے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے یہ ذرا جو نا ہمیں ذرا کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ تھا کہ بغیر یعنی ننگے سر جو ہے ننگے سر نماز پڑھنا اس کا کیا گناہ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا یہ میں نے لکھ لیا تاکہ مجھے یاد رہے کل جمعہ ہے چلے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو ہم لوگ شیطان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اب آپ چلے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے چلے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بھی کافی ہے جتنا ہم لوگوں نے عقیدہ پڑھ لیا جنات کے متعلق اور ابھی آپ کو اس میں ہم پڑھیں گے مزید بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں شیطان کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں تو ہم شیطان کا موضوع رکھیں گے انشاءاللہ اگلے اس کے لیے بھی اگلے سیشن کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کل ہماری عصر کی جو کلاس ہے وہ نہیں ہوگی لیکن مغرب جو ہماری 9 بجے کی کلاس ہے وہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا احباب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنا اور اللہ رسول کی باتیں کرنا اور دین کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور حدیث اور سیرت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال چونکہ یہ آج جو ہے محرم الحرام کا جو ہے نا شاید آخری دن تھا اور یہ آج سے جو ہے وہ شاید کل شاید ہماری جو ہے نا یا بلکہ کل آخری دن ہوگا چونکہ چاند جو ہے آج رات نکلے گا آج رات کل محرم کا آخری دن ہوگا اور پھر پرسوں ہمارا شاید جو ہے نا وہ ہوگا چونکہ رات کو چاند نکل آئے گا پیدا ہو جائے گا رات کو 12 بجے تو جب یہ مغرب ہوگی تو یہ بہت بڑا ہوگا 19 گھنٹے شاید ہوگا 19.5 گھنٹے کا تو وہ چاند دکھائی دے جاتا ہے اسی لیے پرسوں شاید جو ہے وہ پھر ہمارا سفر کا مہینہ شروع ہو جائے سفر کا تو مجھے یاد کرائیے گا کہ میں سفر کے مہینے پہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں آپ سے ٹھیک ہے سفر کے مہینے پہ بھی یہ مجھے کل یاد کروا دیے گا مجھے پہلے ہی مجھے پتا ہو تو میں پھر کل اس پہ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ کل ہی انشاءاللہ اور کچھ مہینوں کے بارے میں اور بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ تو بہرحال یہ بات کرنی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے دور رکھے ہر اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے اور ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عمل کے قریب کر دے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام